de dizona de lak kanena de 3 دسمبر جلسے دے پرا دے عوامی رائے تحریک آغاز کاؤں تو سرا مخاطبیا اور دغه سرا چې 3 دسمبر باندې به ان شاء الله موږ جلسه کوو کراپی گراؤنڈ کې به ان شاء الله دغه حکومت پہ دغه ډیپټي کمشنر صاحب وي دغه ڈی پی او صاحب وي او موږ ته به د جلسې اجازت هي او موږ به ان شاء الله شاندار اور عظیم الشان جلسہ کوو اور میں پیغام دینا چاہتا ہوں اپنے پارٹی لیڈرشپ کو کہ اگر آج خان صاحب اگر آج بزدار ہمارے پاس نہیں ہے، اگر بزدار جس کو ہم نے وزیر اعلیٰ بنایا تھا، جس کو پارٹی نے وزیر اعلیٰ بنایا تھا، جس کو آپ نے وزیر اعلیٰ بنایا تھا خان صاحب، اسی طرح محمود خان جس کو آپ نے وزیر اعلیٰ بنایا تھا، پاکستان تحریک انصاف نے وزیر اعلیٰ بنایا تھا، اگر آج وہ ہمارے پاس نہیں ہے، اگر پرویز خٹک جس کو ہم نے وزیر اعلیٰ بنایا تھا، پاکستان تحریک انصاف نے وزیر اعلیٰ بنایا تھا، اگر آج وہ ہمارے پاس نہیں ہے تو خان صاحب الیکشن سر پہ آ رہے ہیں، ایک مرتبہ پھر ہمارے پارٹی قائدین کا امتحان ہے کہ وہ ایسے بے وفا لوگوں کو، ایسے فصلی بٹیروں کو، ایسے لوگوں کو جو اندر سے کسی اور کے ساتھ ملے ہوں، خدا را پاکستان تحریک انصاف کے ورکر پہ، خدا را پاکستان تحریک انصاف کے ووٹر پہ، خدا را پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹر پہ، خدا را پاکستان تحریک انصاف کے شہری پہ، جو چینج کے لیے، جو ایک نئے معاشرے کے تشکیل کے لیے، جو ایک نئے ملک کی تشکیل کے لیے، جو ایک نئے نظام کے تشکیل کے لیے خون مال جان اور وقت کی قربانیاں دے رہے ہیں، جیل کاٹ رہے ہیں، تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں، اپنے کاروباروں کو تباہ و برباد کر رہے ہیں، خدا را ایسے لوگوں کو جو 9 مئی کے بعد اس مہم کا پاکستان تحریک انصاف کا عملی طور پہ حصہ نہیں ہے، جو بلوں میں چھپے ہوئے ہیں، جنہوں نے اپنے لیے سوراخ کھودے ہوئے ہیں اور بلوں میں چھپے ہوئے ہیں، کسی بھی قسم کی قربانی کے لیے تیار نہیں ہے، ان لوگوں کو جو صرف اس انتظار میں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پہ اچھا وقت آئے گا، پارٹی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک پچ پہ آئے گی تو ہم الیکشن لڑیں گے، خدا را ایسے لوگوں کو خان صاحب میں آپ سے ملتمس ہوں، میں پارٹی قائدین سے ملتمس ہوں، خدا را ایسے لوگوں کو ٹکٹ نہ دیا جائے اور ہم کو بار بار نہ آزمایا جائے۔ اور اس کے ساتھ کیونکہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے پاس ہونا ہے اور کسی اور کی جولی میں بیٹھنا ہے، کیونکہ ان پہ کام جاری ہے، ان پہ کام ہو چکا ہے، ان کو پاکستان تحریک انصاف کے اندر تیار کیا جا چکا ہے۔ خان صاحب آپ میر جعفر اور میر صادق کی مثالیں دیتے ہیں، لیکن کبھی آپ نے یہ نہیں بتایا کہ میر صادق اور میر جعفر نے کیا کیا تھا۔ انہوں نے صرف اتنا کیا تھا، انہوں نے بغاوت نہیں کی تھی ٹیپو سلطان کے خلاف یا سراج الدولہ کے خلاف، وہ اندر سے ملے ہوئے تھے انگریز سرکار کے ساتھ، اور جب لڑنے کا وقت آیا، تاریخ رقم کرنے کا وقت آیا، جب شہادت دینے کا وقت آیا، جب قربانی دینے کا وقت آیا تو انہوں نے اپنی فوج کا رخ موڑ دیا، اور میر جعفر اور میر صادق انہوں نے اپنی فوجوں کا رخ موڑا اور ٹیپو سلطان کو اکیلے لڑنے کے لیے چھوڑ دیا۔ یہ بھی وہی لوگ ہیں جو کل پھر اسمبلی میں بیٹھ کے، آج نہیں ہے 9 مئی کے بعد تو نہیں ہے، کل شیر افضل مروت صاحب نے ایک بات کی کہ 3 مرتبہ اسد عمر کے لیے اسد قیصر نے میری ریکویسٹ کی، بہت ساروں نے میری ریکویسٹ کی کہ خان صاحب کے پاس جاؤ اور بتاؤ اسے کہ اسد عمر دوبارہ شامل ہونا چاہتے ہیں۔ خان صاحب نے کیا کہا؟ ہمیں اس بات پہ فخر ہے، میرا یہ غرور ہے اور میں اس بات پہ فخر محسوس کرتا ہوں کہ میرے لیڈر نے کہا کہ جو 9 مئی کے بعد پارٹی کے ساتھ کھڑا نہیں ہوا
اس کی اس پارٹی میں جگہ نہیں بنتی، کیونکہ میں ذاتی طور پہ اس نے نہیں کہا، اس نے کہا کہ انہوں نے ورکر کا حوصلہ توڑا ہے، انہوں نے ورکر کا غرور توڑا ہے، انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹر کا، سمپیتائزر کا اور ووٹرز کا غرور توڑا ہے۔ اب میں ان کو دوبارہ اس پارٹی میں شامل نہیں ہونے دوں گا۔ اب میری بھی یہی ریکویسٹ ہے اپنے صوبائی قائدین سے اور مرکزی قائدین سے کہ اگر ایک آدمی، یہاں پہ ہم نے دیکھ لیے کہ ہمارے 3 میئرز بیٹھے ہوئے ہیں، میدان پہ کوئی نہیں ہے، کوئی لڑنے کے لیے نہیں آتا، آگے نہیں آتا، ہمارے ایم این اے تھے، آگے نہیں آتا لڑنے کے لیے، ہمارے اور بھی بہت سارے ہیں۔ اگر یہ چھپے ہوئے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ پھر پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ کو اچک لیں گے تو یہ ان کی بھول ہوگی۔ تو میں خان صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پورا ڈیٹا منگوا لو کہ جو بھی ان کے ساتھ ملا ہوا ہے ان کو ٹکٹ نہ دینا۔ اگر ٹکٹ دے دیا آپ لوگوں نے تو یہ پھر اسمبلی میں بھی تمہارے ہمارے نہیں ہوں گے، یہ پاکستان تحریک انصاف کے نہیں ہوں گے، یہ ان لوگ کے لوگ ہوں گے جنہوں نے ان کو بٹھایا ہوا ہے۔ اور دوسری بات کہ مجھے اس بات میں کوئی شک نہیں کہ الیکشن نہیں ہوگا، 8 فروری کو الیکشن ہوگا، کیونکہ مجھے اپنے سپریم کورٹ پہ اعتماد ہے۔ یہ جو جج بیٹھا ہوا ہے قاضی فائز عیسیٰ، سپریم کورٹ کا چیف جسٹس آف پاکستان، مجھے اس پہ اعتماد ہے، مجھے سارے اداروں پہ اعتماد ہے۔ ادارے کے سربراہ نے فیصلہ کیا ہے الیکشن کمیشن کو بلا کے، پاکستان کے پریزیڈنٹ کو بٹھا کے فیصلہ کیا ہے کہ الیکشن ہوں گے تو الیکشن 8 فروری کو ہوں گے۔ کسی قسم کے غلط فہمی میں نہ آنا۔ 8 پاکستان کا شہری ہوں اور ایک پرفخر شہری ہوں، اس لیے کہتا ہوں کہ یہاں سے مجھے کوئی نہیں نکال سکتا۔ لکسول گرے پکوسکے غلے نہ ادریگم او زاباسینیم ستا پکلی کے پشور گرزم، زاباسینیم ستا پکلی کے پشور گرزم۔ دامے ملک تا، دامے علاقہ دو، دامے وطن دا، دامے آئین دا، دامے قانون دا، دامے پارلیمنٹ دا، دامے اسمبلی دو، دامے الیکشن دا، دامے جمہوریت دا، دامے اسلام دا، او دامے پشتو دو، او دامے ملک تا۔ او کسوک دا خبرہ کئی چی پاکستان تحریک انصاف پو انشاءاللہ پو الیکشن کی او باری اکثریت سرا مردہ الیکشن کٹو۔ ڈیرہ ڈیرہ مننا اللہ مو قدردان کا، اللہ مو عزت من کا، اللہ ٹولو تا ترقی در کا، نکی فنا اللہ دے